بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، سے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو یہ ابھی ایک دو شعر کی جو تشریح تھی آغاز میں، یہ رہ چکی تھیں اور میں اس کو بھول چکا تھا، لہٰذا یہ تشریح جو ہے ابھی اپلوڈ کرنے کی طرف کوشش کر رہا ہوں۔ اور میں اس چینل پہ نئے آنے والے ان کو چاہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ تو بڑھتے ہیں مزید پہلے دو شعر کی تشریح کی طرف۔ پہلا شعر کیا ہے کہ آگے پتھر پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسی دیوار گرے۔ پتھر تو سٹون کو کہتے ہیں، صحن مطلب یعنی اس کو چار دیواری بھی کہتے ہیں۔ چار دیواری کے اندر جو جگہ ہوتی ہیں، جو خالی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ کمرے نہیں ہوتے، اس جگہ کو صحن کہتے ہیں۔ اور دو چار گرے جتنے اس پیڑ کا مطلب کیا ہے؟ پیڑ کے معنی ہے درخت، پھل کا مطلب یعنی فروٹس، پس دیوار یعنی دیوار کے پیچھے، تو یہ اس کے معنی ہے۔ ابھی اس شعر کی جو تشریح ہے، جو مفہوم ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شاعر اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ جب میرے گھر میں پھلدار درخت کو لوگوں نے پتھر مارے تو اس میں سے دو چار پتھر میرے صحن میں گر گئے، جبکہ درخت کے تمام پھل دیوار کے پیچھے گرے۔ ایک دفعہ پھر سنیں، یعنی جب میرے گھر میں پھلدار درخت کو لوگوں نے پتھر مارے تو اس میں سے دو چار پتھر میرے صحن میں گر گئے، جبکہ درخت کے تمام پھل دیوار کے پیچھے گرے۔ شاعر اس شعر کی جو تشریح بتا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ شاعر جو شکیب جلالی کہتے ہیں کہ کسی نے میرے گھر کے صحن میں موجود پھلدار درخت کو پتھر مارے۔ ظاہری بات ہے کہ جب جس گھر کے اندر یعنی پھلدار درخت ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ لوگ یا چھوٹے بچے ہیں یا اسی طرح وہ پتھر ضرور ماریں گے، تاکہ وہ پتھر مارے اور وہاں جو پھل ہے اس پھل کو وہ گرا کے اس کے بعد وہ کھائیں۔ اور اب میری بدقسمتی کو دیکھیں کہ جو پتھر درخت کو گرانے کے لیے مارے گئے تھے، یعنی جو پتھر درخت کو گرانے کے لیے یا جو پھل تھے یا پھل کو گرانے کے لیے مارے گئے تھے، تو وہ تو میرے گھر میں گر گئے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جو پتھر گرا چکے تھے تو پتھر تو میرے گھر کے اندر گر گئے، جبکہ درخت کے جو پھل تھے وہ میرے گھر کے دیوار کے پیچھے یعنی کی طرف وہ دوسروں کو مل گئے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ درخت کے اندر جو پھل تھے، پھل باہر گر گئے اور جو پتھر تھے وہ میرے گھر کے اندر گر گئے۔ گویا اصل میں جو پھل اور میوے میری ملکیت تھے، یعنی اصل میں یہ تو میرے مطلب یعنی درخت کے پھل تھے، یہ تو کسی اور کے نہیں تھے۔ کسی اور کو ایسی کیا ضرورت تھی کہ وہ پھل پہ مطلب یعنی وار کرتے اور اس طرح وہ مارتے، پتھر دے مارتے۔ تو اسی وجہ سے شعر کہتے ہیں کہ وہ جو پھل تھے جو میری ملکیت تھے، وہ جو میرے اپنے تھے، وہ بھی مجھ سے مطلب یہ نہیں چھن کے کہیں اور چلے گئے، بلکہ الٹا مجھے پھلوں کے بدلے مجھے پتھر ہی مل گئے، اور جو پتھر برسانے والے تھے ان کی قسمت میں پھل آ گئے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پھل کسی اور کو مل گئے، خوشیاں میرے لیے اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ میں نہ صرف اپنی چیز سے محروم ہو گئے بلکہ مجھ پر پتھر بھی پڑے۔ اصل میں اس شعر کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ شکیب جلالی اصل میں یہ نفسیاتی مریض تھے، اسی وجہ سے یہ بیماری جو تھیں اور ان کی وجہ سے اصل میں یہ بیمار رہتے تھے، اسی وجہ سے یہ ان کی عمر جو تھی صرف 32 ایئرس تھی، 32 سال کی عمر میں یہ فوت ہو گئے تھے۔ اور یہ نفسیاتی مریض اس لیے بن گئے تھے کہ یہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ جو ہمسائے میں اگر کوئی بیمار ہوتے اس حوالے سے بھی سوچتے، یا اسی طرح یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ میری قسمت میں صرف یہ جو بیماری ہے، صرف میری قسمت میں یہ بیماری لکھی تھی اور لوگوں کی قسمت میں یہ پھل لکھے تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ ہر وقت بیمار رہتے تھے، تو اسی وجہ سے مطلب پتھر ان کو مل گئے اور جو بیماریاں تھیں ان کے نصیب میں آ گئی، اور جو صحت مندی جو تھی وہ کسی اور کو مل گئی۔ اس کا یہی مطلب بھی نکلتا ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ یہ ہر وقت بیمار رہتے تھے، اسی وجہ سے یہ نفسیاتی مریض بن گئے تھے، لہٰذا یہ ہر وقت یہی سوچتے تھے کہ یہ مجھ پہ یہ کیا گھڑی گزر رہی ہے۔ کبھی کبھار ایک انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ان کا دل جو ہوتا ہے وہ حوصلہ ہار بیٹھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری صرف مجھے مطلب آ گھیر چکی ہے اور یہ کہیں اور نہیں جا رہی، لہٰذا انسان کو حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ اگر کبھی بیمار کر لیں یا انسان پہ کوئی بیماری آ جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جنت میں کسی کو اگر مقام دلانا چاہے تو اس مقام تک پہنچانے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ بیمار کرتا ہے۔
جب جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کے بعد جب ان کو صحت ملتی ہے، یہ جب تندرستی ملتی ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، تو اس وقت جب تندرستی ملتی ہے تو اس وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مطلب وہ مقام دینے لگتا ہے. اس مقام میں اللہ تعالیٰ ان کو جب کامیاب کرتا ہے تو اس کے بعد یہ بیماری ان سے ختم ہو جاتی ہے اور چلی جاتی ہے. لہٰذا شعر کی تشریح مکمل ہو گئی. دوسرے شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا شعر کیا ہے؟ مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں، جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گئے. مجھے گرنا ہے تو میں، یعنی جس طرح اگر کہیں گرنا ہے تو میں اپنے قدموں میں گروں، مطلب یعنی میں کہیں اور گرنا نہیں چاہتا ہوں. جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے، اور جس طرح سے دیوار کا سایہ یعنی وہ جس طرح وہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے تو اسی طرح یہ سایہ کی طرح مطلب یعنی میں بھی گر جاؤں. اصل میں شعر کا جو مفہوم ہے، جو نثر ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مجھے گرنا ہے، اگر مجھے مرنا ہی ہے، اگر مجھے گرنا کا مطلب اگر مجھے مرنا ہی ہے تو میں اپنے ہی قدموں پر گر کر مروں، اور یعنی اس دیوار کی طرح میں مروں جو اپنے سائے پر گرتا ہے. یعنی شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میری قسمت میں ختم ہونا اور مٹنا ہی لکھا ہے اور میرے زندگی کا جو دروازہ ہے، جو باب ہے، وہ بند ہونے والا ہی ہے، تو میری آخری خواہش کی میری آخری خواہش لحاظ رکھتے ہوئے اور آخری خواہش کی لاج رکھتے ہوئے مجھے اس طرح موت دے. مجھے یعنی ایسی موت چاہیے کہ اور میری زندگی کا خاتمہ ایسا ہو، اس طریقے سے ہو کہ میں اپنے ہی قدموں میں گر کر یعنی ختم ہوں. یعنی میرا خاتمہ اور میرا جو خاتمہ ہے وہ اپنے ہی گھر میں ہو، کسی اور گھر میں نہ ہو، بلکہ میں کسی دوسرے کے ہاتھوں قتل ہونے اور ختم ہونے کی ذلت سے تو کم از کم بچ تو جاؤں گا. بالکل اس دیوار کی طرح، یا اس دیوار کی طرح کہ جب وہ مطلب یعنی جب وہ دیوار وہ پرانی ہو، اور پھر پرانی دیوار ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گرنے لگتا ہے. لہٰذا یہاں تو اپنے ہی میں سائے پر گرتا ہے، مطلب یعنی جس کا سایہ جو ہوتا ہے وہ اپنے ہی سائے پہ گرتا ہے. میں بھی اسی طرح دوسروں کی بجائے اپنے ہی گھر میں اپنی چارپائی پر یعنی مرنے کا خواہش مند ہوں، تاکہ مجھے اپنے ہی گھر میں موت آ جائے. اصل میں اس میں ایک چھپی ہوئی بات، ایک حکمت کی بات یہ بتا رہے. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی اور کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں، اور یہ تقدیر کی بات بھی ہوتی ہے. لہٰذا شعر کا مطلب یہ ہے، کبھی کبھار یہ جو ہوائی جو فائرنگ جو لوگ کرتے ہیں، اس ہوائی فائرنگ کی وجہ سے وہ گولی کسی کے سر پہ آ گرتی ہے اور وہ بیچارہ یعنی وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. لہٰذا یہی شعر کہتے ہیں. یا اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے شعر کہتے ہیں کہ میں یعنی جو بیماری ہے، میں اسی بیماری میں مرنا چاہتا ہوں. مجھے کسی اور کے ہاتھ سے مجھے مرنا قبول نہیں ہے. لہٰذا اگر وہ کسی انسان کسی اور کے ہاتھ سے مرے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت یعنی یہ ایک ایسی خطرناک بات ہوتی ہے کہ پھر وہ جو ان کے بعد جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی جو ہوتی ہیں وہ ذلیل ہوتی ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں مطلب یعنی وہ کوشش یہ کرے گا کہ جس کسی نے اس انسان کو قتل کیا ہوا ہے. لہٰذا بہرحال یعنی شاعر اس قتل سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر موت آئے تو مجھے موت اپنے ہی گھر میں آنی چاہیے، میں کسی اور کے ہاتھ سے قتل نہیں ہونا چاہتا ہوں. لہٰذا اس میں میری یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ میں اپنے ہی گھر پہ اپنے ہی مطلب چرپائی پہ پڑے ہوئے میں اگر مر جاؤں تو مجھے یہ مرنا قبول ہے. اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے. دو شعر کی جو تشریحات تھی میں چھوڑ چکا تھا. ابھی انشاءاللہ جو یہ تشریحات اپلوڈ کروں گا تو اس کے بعد انشاءاللہ شہزاد احمد کی جو غزل ہے وہ تشریحات بھی انشاءاللہ اپلوڈ کرنے کی طرف بڑھوں گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.